ہم آج کی مسجد کا آغاز کر رہے ہیں. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہ مسجد درس قرآن کی ایک افتتاحی تقریب ہے اور اس مجلس اور پروگرام کے ساتھ امیر جمعیت مانیہ محترم جناب شکیل احمد صاحب سے اللہ فرما رہے ہیں اور ہمارے درمیان میں میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وقت بہت مختصر رکھا گیا ہے اور تمام بھی تقریر کرنے والے کتاب پڑھانے والے ہمارے مسائل انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ اپنی باتیں رکھیں گے. حالانکہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہے اور جس کے موضوعات اتنے ہوتی ہیں کہ جو مختلف موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے جو عناوین مقرر کیے گئے ہیں اس ایک عنوان پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت دیر تک گفتگو کری جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے جو پہلے مطالب ہیں اس جو سلسلہ والا کے پرانے کا جو ہفتہ والی شروع ہونے والا ہے اور جو درس دینے والے سے ڈاکٹر اقبال احمد نقوی حفیظ اللہ ان کا عنوان ہے تاریخ قرآن. ظاہر بات ہے کہ یہ بہت مختصر کا موضوع نہیں ہے, بہت طویل موضوع ہے اور بہت دیر تک اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اس پروگرام کو مختصر رکھا گیا ہے تاکہ کچھ جامعیت کے ساتھ کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں اور اختصار کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو سن سکیں. میں گزارش کروں گا ہمارے فضیلت سے ڈاکٹر اقبال احمد نقوی حفیظ اللہ سے کہ وہ تاریخ قرآن کے موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں. اب کو میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس تقریر کے ذریعے سے اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ آئندہ سے انشاءاللہ ہر ہفتے اسی مسجد میں قرآن کا درس ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اسی مسجد میں ہمارے موضوع ڈاکٹر اقبال نقوی حفیظ اللہ نے حدیث کا درس دیا ہے اور کئی سالوں سے حدیث کا سلسلہ جاری رہا ہے. اس میں موضوع سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مکمل کی ہے اور شاید درس ابھی جاری کیا جا رہا ہے. ابھی اس میں رکا ہوں. اب درس قرآن کا سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. میں اور بھی صدر کے ساتھ گزارش کروں گا جو تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر اختلاف کریں. تاریخ قرآن کا موضوع ہے اور میں یہ بتا دوں ہمارے سارے خطبہ کو صرف 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اس مختصر وقت میں اپنی باتیں مکمل کریں. 20 منٹ جی 20 منٹ سب کے لیے سب تو ٹھیک ہی بہت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. برادران اسلام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل، اس کا بڑا احسان ہے اس انسانیت کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے ان کی ہدایت کا انتظام کر دیا تاکہ یہ بندے صحیح راستے پر چل سکیں اور سیدھے راستے پر قائم اور دائم رہ سکیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہی انسانوں میں سے اپنے کچھ بندوں کو منتخب کیا جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، اور ان انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص ذریعے سے اپنے پیغامات کو پہنچایا جس کو وحی کہا جاتا ہے. وحی کا یہ سلسلہ جو اول نبی سے شروع ہوتا ہے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم رہتا ہے. اس درمیان میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو وہ کتابیں بھی دیا جن کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، وہ پیغامات دیے جن کو آسمانی پیغام کہا جاتا ہے. کتابوں کی تعداد کتنی ہے اس کا علم صحیح معنوں میں کسی کو ہے نہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے چند کتابوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے. زبور کا ذکر کیا ہے، توریت کا ذکر کیا ہے، انجیل کا ذکر کیا ہے، صحف ابراہیمہ اور موسیٰ کا ذکر کیا ہے. اسی سلسلے کی جو اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک وحی کے ذریعے پہنچایا، اسی سلسلے کی آخری کڑی اور اللہ رب العالمین کا آخری پیغام، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ پیغام اور قیامت تک باقی رہنے والا جو پیغام تھا جس کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آج اسی کتاب کا تذکرہ ہے جو اس کتاب کو ہم اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نام خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور کئی مرتبہ ذکر کیا ہے. تقریباً 61 مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قرآن کا نام لے کر کے تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ اس کے ناموں میں سے فرقان، تنزیل، الکتاب اور ذکر بھی اس کے ناموں میں سے ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے. اسی قرآن کی تاریخ کا آپ تذکرہ ہے. قرآن کریم دراصل یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین کے ذات سے صادر ہوا ہے. لہذا اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ انتہائی قدیم تاریخ ہے، رب العالمین کی ذات سے یہ متصف ہے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں اس کائنات کے وجود سے 50,000 سال پہلے جہاں تمام چیزوں کا اندازہ لگایا اور تمام چیزوں کا خاکہ بنایا کہ کائنات کیسی سجائی جائے گی، اس میں کس قسم کے لوگ رہیں گے، کون کون سی چیزیں رہیں گی، کون سی چیز کہاں رہے گی، کون سی چیز کہاں نہیں رہے گی، بہت پہلے اللہ رب العالمین نے ازل ہی میں اس کا اندازہ کر لیا اور تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا. چنانچہ قرآن کریم کے تذکرے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی کہ بل ہوا کتاب بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اللہ رب العالمین کا محترم مقدس کلام ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور لوح محفوظ کی تاریخ اس کائنات کے وجود سے 50,000 سال پہلے کی ہے. لہذا قرآن کریم کی تاریخ بھی کم از کم وہاں تک جاتی ہے.
اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کسی جگہ پر اللہ رب العالمین کی اس کتاب میں موجود ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو لوح محفوظ سے تعبیر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی مدت تک چاہا اتنی مدت تک قرآن کریم اللہ رب العالمین کے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ رہا، اور جتنی مدت تک چاہے گا یہ محفوظ رہے گا. اسی لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا. چنانچہ قرآن کریم کی تعریف اس انداز میں کی جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا معجزانہ کلام ہے. کلام اللہ الموجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقروء مکتوب مسموع محفوظ منقول، یعنی یہ اللہ کا معجزانہ کلام ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو ادا کرایا گیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلی مرتبہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور پھر اس قرآن کریم کو مزید محفوظ کرنے کے لیے تحریر کیا گیا. قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت سنی جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام متواتر طریقے سے منقول ہو کر ہمارے پاس تک پہنچا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات غیر مخلوق ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا کلام بھی غیر مخلوق ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کے انتخاب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کے نظام پر چلنے کے لیے، اور لوگوں کو چلانے کے لیے اس امت کو منتخب فرمایا، جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے یا جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اس رات کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ تمام معاملات کی تقسیم جو آئندہ سال ہونے والی ہے اسی رات میں ہوتی ہے. اس رات میں ہم نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اور عزت کی رات میں، شرف والی رات میں، اندازہ کرنے والی رات میں، اور تنگی والی رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اور مزید وضاحت یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ رات ہوتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں بابرکت رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں ہے ہم نے اس کو لوح محفوظ سے نازل فرمایا. اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جو لوح محفوظ سے نازل فرمایا، تو یہ بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سمائے دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزہ، اس مقام میں اس کو لا کر کے رکھ دیا گیا. مکمل قرآن کریم کو وہاں سے اتارا گیا اور وہاں سے لا کر کے اس مقام کو رکھ دیا گیا، جو اس مقام کو بیت العزہ کہا جاتا ہے. اور اس مقام کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ وہ گھر جس کو رسول نے بیت معمور بتایا تھا، اور جو ہے معراج کے موقع پر یہ بتایا تھا کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس بیت معمور میں جہاں اللہ رب العالمین کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، جس کا تذکرہ بعض روایات میں ملتا ہے، اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے اتار کر کے یہاں سمائے دنیا پر پہنچا دیا. اب اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا، تب اب اس کا دوسرا نزول ہوتا ہے. یہ نزول جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نزلہ اور تنزیل کا کلمہ استعمال کیا ہے.
اور وہ نزول جو لوح محفوظ سے ہوا ہے اس کے لیے انزال کا کلمہ انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. انزال دراصل کہتے ہیں کسی چیز کو ایک وقت نازل کرنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو باری باری تھوڑا تھوڑا وقفے کے ساتھ نازل کرنے اور اتارنے کو. اسی سے یہ اندازہ کیا گیا کہ قرآن کریم کا جب نزول لوح محفوظ سے ہوا ہے تو مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں وقفے سے ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی اور مصلحت کے مطابق اس کو نازل فرمایا. چنانچہ خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ قرآن فرق نہ ہو قرآن ہو علی مختلف، کہ ہم نے قرآن کو متفرق طریقے سے نازل کیا تاکہ اس کو پھیر کر کے اطمینان سے پڑھنا اور اطمینان سے تھوڑا تھوڑا سیکھنا یہ تمہارے لیے امت مسلمہ کے لیے آسان رہے اور بہتر رہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دل و دماغ میں بسانے کے لیے بہتر اور آسان رہے. تو دراصل قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو سمجھا جائے، اچھی طریقے سے اس کو پڑھا جائے. چنانچہ صحابہ کرام جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا اور آیتیں ہم لوگ پڑھتے تھے تو ان آیتوں کو یاد کر بھی لیتے تھے اور ان کو سمجھ بھی لیتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو، اور اس کے مطابق عمل بھی کر لیتے تھے. اس طریقے سے وہ چیز بالکل ہمارے دماغ میں راسخ ہو جاتی تھی، پکی ہو جاتی تھی. اس طریقے سے علم اور عمل ہمارا دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو اسی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، جس کے لیے ایک وجہ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی. دوسری جگہ قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت کیا جہاں کافروں کے اس اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، جہاں کافر یہ کہتے تھے کہ جو ہے اس قرآن کو اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا جیسے اور سابقہ کتابیں آسمانی نازل کی گئی، اس کو ایسے الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا. تو وہاں اللہ رب العالمین نے وہاں بھی یہی جواب دیا تھا کہ تاکہ اس کو آسانی سے ایک انسان سنے اور مکمل طریقے سے اس کو پڑھ سکے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کر سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے. تو دراصل یہ فلسفہ ہے قرآن کریم کے متفرق طریقے پر نازل کرنے کا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 23 سالہ زندگی میں یا پھر 22 سال 5 مہینہ اور 15 دن کے اندر جس کا نزول اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اور اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں، بالکل مشہور معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اس ابتدائی دور میں، جس کو بعض علماء نے نبوت کے دور سے تعبیر کیا ہے اور جس کی مدت 6 مہینہ بتائی ہے، اس 6 مہینے کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غار حرا میں جا کر کے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، کہ رمضان کے مہینے میں بعض حضرات کہتے ہیں 17 تاریخ تھی، بعض اور کچھ دوسری تاریخیں بتاتے ہیں، لیکن یہ لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ وہاں موجود تھے اور اس غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ بعد میں اس کی وضاحت ہوئی کہ آنے والے کون ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا پہلا پیغام نازل کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اتنی سی بات بتا کر کے اور اتنی 5 آیتیں دے کر کے اور حضرت جبریل علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر آتے ہیں اور بقیہ واقعہ جو کچھ ہوا اچھی طریقے سے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے. اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہی کا سلسلہ رک گیا. اہل علم میں سے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ 3 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 سال رکنے کی مدت اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس حساب سے مکی زندگی کا جو 23 سالہ سسٹم ہے وہ نظام صحیح نہیں رہ جاتا ہے.
اگر 3 سال وہی کا نزول رک گیا، پھر 3 سال پہلی دعوت ہوئی تو 6 سال تو ہی ہو جاتا ہے، اور 5ویں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے گہری دعوت عام ہو چکی تھی، تو اس حساب سے یہ خلل رہتا ہے۔ لہذا محققین علماء کا یہ کہنا ہے، جس میں خاص طور سے شیخ شفیع الرحمان رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وقفہ زیادہ دنوں کا نہیں ہے، مشکل 10-15 دن کا وقفہ ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول گھر گئے واپس آئے تو اپنی یہ جو آپ کی تنہائی کی زندگی تھی یا جو اعتکاف تھا وہ آپ نے پھر واپس آ کر کے مکمل مہینہ رمضان کا پورا کیا، اور اس کے بعد جب آپ گھر آ رہے تھے تب ایک دوسرا واقعہ وہی کے نزول کا پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جا رہی تھی آپ کے نام سے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اوپر دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں پورے آسمان کو کنارے کو گھیرے ہوئے اور اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں یہاں دیکھا، اور ان کی اصلی شکل صورت دیکھ کر کے اس پر ایک طرح سے ظاہر بات ہے کہ انسان کے اوپر ہیبت کا طاری ہونا یقینی بات تھا، چنانچہ وہ ہیبت طاری ہوئی، اور یہاں بھی آپ گھبراتے ہوئے گھر گئے اور اس کو جو ہے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں قرآن کریم کی دوسری آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو، ابھی لیٹنے کا وقت نہیں ہے، لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے، چلیے اب اپنا کام شروع کر دیجیے۔ چنانچہ اس کے بعد جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد مدثر کی یہ چند آیتیں نازل ہوئی، وربک فکبر تک۔ اب یہ ہے سلسلہ آج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ ایسی چیزیں انسانوں کے دماغ میں ڈال دیا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں دقت اور پریشانی ہو رہی تھی۔ چنانچہ جب آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم سنتے تھے تو اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ جلدی سے یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا اور کہا نہیں، یہ کام مت کیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں ہم اس کو جمع دیں گے اور آپ کی زبان سے ہم اس کو کہلوا دیں گے، لہٰذا غور سے سنیے۔ اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غور سے سنتے تھے مکمل طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انتظام یہ ہوا کہ قرآن کریم کو تحریر کیا گیا اور اس کے لیے کاتبین وہی متعین کیے گئے۔ آپ کی مکی زندگی میں جو لوگ قرآن کریم لکھتے تھے اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنا جانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنا جانتے تھے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ایمان سے ملتا ہے، جہاں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے ان کے بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، جب یہ پہنچے تو اس صحیفے سے جس میں لکھا ہوا تھا، اس کاغذ پہ جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے چھپا لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کے لکھنے کا سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں شروع ہو گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل تھا کہ اس نے آپ کے اوپر سب سے پہلے جس کو ایمان لانے کی توفیق دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتابت کے اچھے جانکار تھے اور اس کے لکھنے میں ماہر تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ آ کر کے پھر مدینہ منورہ میں جاری رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے گئے، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، میدان عرفات میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور یہی مکمل دین، یہی پسندیدہ دین اب تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا، دوسرا کچھ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی اور کوئی قابل ذکر چیز وارد نہیں ہوئی جو بالکل کوئی نئی چیز ہو، البتہ ضرور 1-2 آیتیں اور اس کے بعد نازل ہوئی ہیں جس کو آیت دین اور آیت ربا کہا جاتا ہے۔
سود سے متعلق آیت، قرض سے متعلق آیت، حالانکہ اس کے مسائل پہلے سے معلوم تھے، لیکن آیت کا نزول جو ہے الیوم اکملت لکم کے بعد ہوا، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 11 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اب چونکہ پورا قرآن تقریباً نازل ہو چکا تھا، ایک آج آیت کا مسئلہ تھا، اس لیے اس پر الیوم اکملت اکمال کی بات کہنا اس پر کوئی جو ہے یہ غیر مناسب نہیں ہے۔ مسائل تو سب مکمل ہی ہو چکے تھے اور دین تو مکمل ہی ہو چکا تھا، اور تمام دین کی باتوں کو وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر اور جو ہے یوم نحر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا بھی تھا بہت اچھی طریقے سے۔ تو بہرحال اس طریقے سے قرآن کریم کا نزول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، آپ صحابہ کرام کو سنا دیتے تھے اور اس کو تعلیم کرا دیتے تھے۔ مدینہ میں یہ کام اور زیادہ وسعت سے ہوا، جس میں بہت سارے کاتبین وہی متعین کیے گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 40 آدمی تھے جو قرآن کریم کے لکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نامور اور سب سے مشہور تھے۔ یہی زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب عمومی طور سے کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے انہی کو بلایا جاتا تھا، چنانچہ یہ اس کو تحریر کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزر گیا تو اس زمانے میں صورتحال ایسے رہی، لوگ قرآن کریم کو رسول کے زبان سے سنتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، اس وجہ سے بہت بڑی تعداد استاد کرام کی موجود تھی۔ تقریباً 3 ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے، دیر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی یاد کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ بہرحال حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، خبر آئی کہ جو لڑائی مسیلمہ کذاب سے کی گئی ہے اس لڑائی میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کرام شہید ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ مشکل ہو جائے گا اگر ایسے ہی جو ہے جہاد میں میدان جنگ میں یہ استاد کرام شہید ہوتے رہیں گے، لہذا اس کا کچھ انتظام اور اچھا کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کی بنیاد ڈال دی تھی، آج کے زمانے میں تحریر کیا جاتا تھا، بس یہ بہت زیادہ اس پر یہ توجہ نہیں ہوئی تھی کہ ان تحریروں کو ٹھیک ٹھاک مرتب کر کے اکٹھا کر دیا جائے۔ یہ کمی اس وقت باقی رہ گئی تھی اور اس کمی کی ضرورت تھی کیونکہ قرآن کریم کا نزول ہوتا رہتا تھا، پر کون سی آیت نازل ہو جائے اس کے بارے میں تو رسول کو بھی خبر نہیں تھی۔ کسی دن یہ مکمل ہوگا ایک اس کی بھی صحیح خبر رسول کو نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاں اس کے تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ تو بہرحال رسول کے زمانے میں بالکل مکمل طریقے سے جیسے آج موجود ہے اس طریقے سے لکھنا اور اس کا ترتیب دے دینا یہ کام بالکل غیر مناسب تھا، لہذا جو ہے رسول کے زمانے میں اتنا کام نہیں ہوا، لیکن قرآن کریم جیسے موجود ہے اسی طریقے سے پڑھا جاتا تھا، اسی طریقے سے حفاظ یاد کرتے تھے، اسی طریقے سے نماز میں تلاوت ہوتی تھی۔ قرآن کریم بالکل محفوظ ہو چکا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو سنا بھی، اللہ رب العالمین نے سننے کا حکم بھی دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آخری سال میں 2 مرتبہ اس کو رویا بھی، خود بھی سنا اور رسول کو سنایا بھی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن بالکل صحیح طریقے سے جیسے نازل ہوا ہے اس طریقے سے حفاظت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اب جہاں تک اس طریقے سے جو موجودہ شکل ہے اس طریقے سے اس کی شکل دینے کی بات ہے تو سب سے پہلے توجہ اس کے اکٹھا کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دلائی اور اس کے لیے انتخاب کیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے مدینے میں وہی جو ہے یہ کام کرتے تھے وہی کے لکھنے کا۔ بتایا کہ بھائی آپ اس میں تجربہ رکھتے ہو، ہوشیار ہو، نوجوان آدمی ہو، لہذا یہ کام آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہو۔ انہوں نے بہت تعلقوں کرنے کی کوشش کی، پھر آخر وہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ اب قرآن کے ان اوراق کو جو ان کے پاس موجود تھے یا جس کو انہوں نے دیا تھا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہ لیتا تھا کہ مجھ کو دے دیجیے، وہ یہ سب چلے جاتے تھے، یا اس بھی صحابی کے پاس سے موجود تھے، اب ان اوراق کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے 2 حفاظ کرام کو اپنے ساتھ لیا۔ خود اپنا حافظ قرآن ہے،
وحی کے لکھنے والے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کون آیت کہاں کی ہے، کون سورت کہاں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں اس کی تصدیق کے لیے یہ انسانی دماغوں کو استعمال کیا اور دو حفاظ قرآن کو اپنے ساتھ لیا۔ جب دو حفاظ قرآن شہادت دے دیتے تھے ان کے علاوہ، تب جا کر کے اس کو وہاں چیک کیا جاتا تھا تاکہ اس کے تنظیم میں اور ترتیب میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ کام کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتتبعتہ، میں نے اس کا جو ہے اس کی تلاش کی اور اس کو میں نے تیار کیا، جہاں جہاں بھی وہ چیزیں لکھی ہوئی ملی میں نے اس کو اب قاعدے سے ایک جگہ کر دیا۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ ہو گئی اور اسی پر یہ کام یہ جو ہے اسی طریقے سے رکا رہا۔ پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، حفظ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، عمل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری اور ساری تھا۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا تو ایک پیچیدگی اور آئی۔ پیچیدگی یہ آئی کہ قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کیا کہ قرآن کریم کا نزول جو لغت قریش سے ہو رہا ہے تھوڑا سا کچھ اور دیگر جو قبائل ہیں ان کے لغات پر اس کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بعض کلمات ایسے تھے جو قریش کے ہاں پائے جاتے تھے، دوسروں کے ہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا، یا دوسرے اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھتے تھے، یا اس کو دوسرے معنی میں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ 7 حروف پر یعنی 7 لہجات پر قرآن کریم کے پڑھنے کی اجازت اللہ نے دے دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو پڑھایا تو کسی کو قریش کے لہجے میں پڑھایا، کسی دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو دوسرے لہجے میں پڑھا دیا، یا خود قریش کے لوگوں کو کبھی بتانے کے لیے دوسرے لہجے میں پڑھا دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو صحابہ کرام پھیلے پورے جو ہے مختلف دور دراز علاقے میں گئے تو اب ان کے جو شاگرد ہوئے، اب ان کے شاگردوں میں اب یہ اختلاف ہو گیا۔ ہمارے استاد نے یہ پڑھایا یہ صحیح ہے، تمہارے استاد نے پڑھایا وہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہمارے استاد نے پڑھایا یہ صحیح ہے، تمہارے استاد نے پڑھایا وہ غلط ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرمان میں سجستان میں جو جہاد کے محاذ پر تھے وہاں سے آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے قبل اس کے کہ یہ امت تفرقہ بازی میں مبتلا ہو جائے اور یہ امت گمراہ ہو جائے، آپ امت کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے نام پر امت میں اختلاف ہو رہا ہے اور قرآن کے نام پر لوگ جھگڑے کر رہے ہیں اور ایک شخص دوسرے کے قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، لہذا یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک ہو رہا ہے، آپ اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا، انہی زید بن ثابت کو جنہوں نے پہلے یہ کام کیا تھا، اور قرآن کا وہ نسخہ جو انہوں نے تیار کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ان کے پاس گیا، ان کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی جو ہے لڑکی لگتی تھی ان کے پاس وہ جو ہے نسخہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھیے آپ وہ نسخہ دے دیجیے، بہت شدید ضرورت آ پڑی ہے، ہم اس سے دوسرے نسخوں کو تیار کریں گے۔ چنانچہ زید بن ثابت کو، عبداللہ ابن زبیر کو، سعید بن عاص کو اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو، 3 قریشیوں کو اور ایک انصاری جو رسول کے زمانے میں وہی تو لکھتے تھے اور جنہوں نے پہلے سب کچھ کام کیا تھا، ایک انصاری کو شامل کیا اور 3 قریشیوں کو رکھا اور کہا کہ دیکھو اب قرآن کریم میں تو صرف لغت قریش سے لکھا جائے گا اور زید تم یہ دھیان دینا کہ یہ لوگ اگر کسی کلمے کے بارے میں تم سے اختلاف ہے تو تم اپنی طرح والا نہیں لکھنا، یہ لوگوں والی طرح لکھنا، کیونکہ دراصل رسول قریشی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول یہ قریش کی زبان میں ہوا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کے مختلف نسخے تیار کیے، ایک اپنے پاس رکھا جس کا نام امام تھا اور اس کے
کے بعد شام میں، بصرہ میں، دمشق میں، یمن میں، بحرین میں، مکہ اور مدینہ میں یہ نسخے پھینک دیے گئے اور سارے نسخوں کو جلانے کا حکم دیا گیا. اور اس طریقے سے قرآن کریم جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا، سیم وہی قرآن کریم آج اسی ترتیب کے ساتھ جو سورتوں کی ترتیب ہے، جو آیتوں کی ترتیب ہے، اسی طریقے سے محفوظ ہے. آج قرآن اتنا محفوظ ہے، اتنا محفوظ ہے کہ لوگوں نے گن لیا کہ اس میں کتنے حروف ہیں، لوگوں نے گن لیا کہ اس میں کتنی جو ہے آیتیں ہیں، لوگوں نے گن لیا کہ اس میں کتنے زیر و زبر ہے. اتنی محفوظ ترین کتاب کا وجود ہے ہی نہیں. لہذا میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے. اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے رات کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قرآن کی تعلیم جس موضوع پر ابھی